بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی آیت کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوتی ہے تو اس وقت میں اس واقعے کے ساتھ ہی خاص ہوگی یا پھر یہ عام ہوتی ہے۔ تو جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ عام ہوتے ہیں، قرآن میں اس واقعے کا باقاعدہ ذکر نہیں ہوتا ہے، قرآن کے الفاظ عام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے قرآن کریم کا پیغام عام رہے گا اور اس کا حکم عام رہے گا، صرف اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں رہے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ کہ قرآن کریم میں فحش کاری کی اور زناکاری کی بہت سخت وعید آئی ہے کہ کسی پر زناکاری کا الزام آدمی نہیں لگا سکتا ہے جب تک کہ 4 گواہ اس پر قائم نہ ہو اور آنکھوں دیکھے گواہ جب تک کہ نہ ہوں۔ لیکن واقعہ پیش آیا حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی گھر والی کو کسی کے ساتھ مبتلا دیکھا، کسی کے ساتھ دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر 4 گواہ قائم کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کے ساتھ سکون اور عافیت والی زندگی گزارنا یہ بھی مشکل تھا۔ تو وہ اسی پریشانی میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعان کی آیتیں نازل فرمائیں کہ اگر اس طرح سے کسی کے ساتھ واقعہ پیش آ جائے تو میاں بیوی میں آپس میں لعان کرایا جائے گا، ان کے درمیان جدائیگی کرائی جائے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے الفاظ عام ہیں اگرچہ واقعہ اور شان نزول خاص ہے، لیکن اس آیت کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں رہے گا۔ جیسے آپ نے جانا کہ قرآن کی آیات کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوتی ہے، ایسے ہی بعض شخصیات کے سلسلے میں بھی قرآن کی آیات نازل ہوتی ہے، بعض لوگوں کے سلسلے میں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اب لوگ 2 طرح کے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے کچھ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اگرچہ نام کسی کا نہیں ہے۔ ویسے مجموعی اعتبار سے تمام صحابہ کرام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن خاص کسی واقعے کے پس منظر میں جو آیات نازل ہوئی ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی کسی نیک عمل کو بتلاتے ہوئے، تو ان لوگوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، جن میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ قیس بن صریمہ انصاری، عتبۃ بن اسید ابو بصیر، براء بن مالک، حسین بن علی، حسن بن علی، عمرو بن عاص، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن عوف، قیس بن سعد بن عبادہ، عباد بن بشر، ساریہ بن زنیم بن عمرو، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ابو ذر غفاری، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، خالد بن ولید، مقداد بن عمرو بن ثعلبہ، ہشام بن عتبہ، ابو محجن الثقفی، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن ابی، سعید بن عاص بن امیہ، عمیر بن وہب بن خلف، خالد بن سعید، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، بلال بن حارث المزنی، حنظلہ بن ابی عامر الانصاری، زید بن ثابت الانصاری، صہیب بن سنان الرومی، عثمان بن مزعون، عثمان بن طلحہ، معقل بن یسار، جابر بن عبداللہ، کعب بن مالک، نجاشی حبشہ کا بادشاہ، عبداللہ بن سلام، عمار بن یاسر، سعد بن ابی وقاص، ثابت بن قیس، ابو لبابہ بن عبد المنذر، حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان تمام حضرات کا یہ تقریباً 52 نام ہوتے ہیں۔ ان حضرات کا ذکر قرآن کریم کی آیات کے پس منظر میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ خواتین، کچھ مستورات بھی ہیں جن کا ذکر نام لیے بغیر قرآن کریم میں موجود ہیں، جن میں ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر، اسی طرح ام المومنین میمونہ بنت حارث، حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ، زینب بنت رسول اللہ، رقیہ بنت رسول اللہ، اسماء بنت ابی بکر، کبشہ بنت معن الانصاریہ، نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہن اجمعین۔ ان صحابیات کا نام ہے۔ ان کے علاوہ پچھلی امتوں کی بھی کچھ خواتین کا نام ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اسی طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا، بلقیس بنت شرحبیل،
وغیرہ ان تمام عورتوں کے بھی نام قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ان کی برائیوں کی وجہ سے ہے، جس میں ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام، عاص بن وائل السہمی، عبداللہ بن ابی بن سلول، نباش بن قیس، ولید بن مغیرہ، ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، کعب بن اشرف، عقبۃ بن ابی معیط، عامر بن طفیل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، یہ ان مردوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ اور اس کے علاوہ 3 عورتیں ہیں جن کا برائیوں کے ساتھ ذکر ہے۔ ایک اروہ بنت حرب جو ابو لہب کی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، ان کا ذکر بھی برائی کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک مرد کا ذکر اور ایک عورت کا نام لیا گیا ہے۔ مردوں میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اور عورتوں میں سے صرف حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا نام موجود ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو علم کی بات کو آگے بڑھانا یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ ضرور اس کو آگے شیئر کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ یہ 2 دھاری تلوار ہے، اس کا صحیح استعمال اگر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو یہ آخرت میں وبال اور پکڑ کا بھی ذریعہ بنے گا۔ امید ہے آپ اس کا خیال رکھیں گے۔